تکلیف بھی ہوتی ہے، بندہ دکھی بھی ہوتا ہے، لیکن میرا دکھ میرا ہے نا، جو مجھ سے ملنے آیا اس کا نہیں ہے، میری ٹینشن میری ہے، وہ تو مجھ سے ملنے آیا نا، اس کو بھی میں ٹینشن دے رہا ہوں۔ ایسا منہ تربوز کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کتنا پریشان ہے، اس کو کیا پتہ کہ آپ کیوں پریشان ہیں، اور اس کو بتانا بھی کیوں ہے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور محاورتاً اسے ساری بول رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب ان حاجی صاحب سے پوچھ لو حضرت صبر جمیل کیا ہے، تو کہیں گے کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا؟ نہیں، ڈیفینیشن آف صبر جمیل یہ ہے کہ جو مصیبت میں ہے اور جو مصیبت میں نہیں ہے، ان دونوں کو دیکھو تو پتہ نہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے، دونوں فریش نظر آ رہے ہیں، یعنی چہرہ بھی میرا نہ بتایا کہ میں کتنا اندر سے دکھی ہوں، مجھے کتنے پرابلم ہیں۔ مزہ یہ ہے صبر جمیل، ہمارا چہرہ ہی بتا دیتا ہے، او بھائی خیریت ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ کا چہرہ عجیب سا ہو رہا ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، او یار کیا بتاؤں بڑا پریشان ہوں۔ نہیں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو، میں جانوں میرا رب جانے۔ بندوں نے کیا کرنا ہے، میں بندوں کو اپنے دکھ بتا کے کیا کر لوں گا، ثواب بھی چلا جائے گا اور ہونا بھی کچھ نہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ زندگی کا ایک اصول بنا لو، آپ دنیا والوں کو نہ بتائیں کہ کیا پرابلم ہے، بلکہ سچی بات بتاؤں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جب ہم دوسروں کو اپنے دکھ بتاتے ہیں نا تو بعض لوگ مزے لیتے ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا، انجوائے کرتے ہیں، اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی پرابلم ہے، ہمارے سامنے ہمارے بنیں گے، باہر جا کے بتائیں گے بھائی اس کا تو یہ مسئلہ ہے، یہ آیا تھا میرے پاس اپنا مسئلہ حل کروانے، یعنی ہماری پرابلم سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو، کوئی کچھ کرتا نہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ آپ آقا سے عرض کریں، اللہ اور اس کے حبیب سے عرض کریں، ادھر سے کرم ہونا ہے۔ تو کیا پیاری بات، ہمیں اچھے چہرے سے ملنا ہے، خوش دلی سے ملا کرو۔ چلیں ایک اور بات کام آئے گی آپ کے، ہمارا پرابلم ایک اور یہ بھی ہے، جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوش نظر آ رہا ہے، فرش نظر آ رہا ہے، تو ہمیں اصولاً تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو چمکتا چہرہ فرش، مگر لوگ اس کو نیگیٹو کیا لیتے ہیں کہ میں اتنا دکھی ہوں، یہ اتنا خوش کیوں ہے۔ دنیا میں ہر کسی کے اپنے پرابلم ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جو پیسے والے ہیں بڑے مزے میں، نہیں یہ بھول ہے آپ کی، پیسوں والوں کے الگ دکھ ہیں، غریبوں کے الگ دکھ ہیں، ہاں جو مشہور ہے نا اس کے الگ پرابلم ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے الگ پرابلم ہیں۔ یہ زندگی مسائل کے پیوں پر ہی چلتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں دکھی ہوں، نہیں، شادی شدہ ہے اس کی الگ پرابلم ہے، جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی الگ پرابلم ہے، جس کی اولاد ہو گئی اس کی الگ پرابلم ہے، جس کی اولاد نہیں ہو رہی اس کی الگ پرابلم ہے۔ یہ زندگی، ایک جملہ یاد رکھ لو، زندگی مسائل پیوں پر ہی چلتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑا دکھی ہوں، نہیں، آپ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے، کن چیزوں سے؟ بھوک سے، خوف سے، تمہارے مالوں میں کمی آ جائے گی، تمہارے اولاد میں کمی آ جائے گی، اللہ نے فرما دیا یہ سب ہوگا، مگر آگے چل کر کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ہمیں رب سے انعام لینا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی ان پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شیطان بعض اوقات لوگوں کو دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں اور مجھ پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ اللہ کر رہا تھا، شیطان نے اسے کہا تو اللہ اللہ کر رہا ہے، ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں آتا، کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی؟ اس نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے، میں تو روز اللہ کو یاد کرتا ہوں، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ تو سویا رات کو، خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ میرے بندے جو تیرے دل میں اللہ کے ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوا، یہی تو ہمارا جواب ہے، تیری ہر بار یا اللہ پہ ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں، تجھے نماز پڑھنے کا، تجھے ذکر کرنے کا جو موقع ملا ہے کس نے دیا ہے؟
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب تمہارے دل میں خیال آئے کہ اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا، اس وسوسے کو جھٹک دینا. اب آؤ ایک اور ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بھائی ہو یا آپ کا چھوٹا بیٹا ہو اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے اور گلا اس کا خراب ہو اور رونے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے. بتاؤ آپ کھلاؤ گے اسے آئس کریم؟ شربت پلاؤ گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، گڑ گڑا رہا ہے. اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے کیسے ظالم باپ ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم، کیوں نہیں پلاتے شربت؟ اب جواب کیا دو گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، اس کو رونے دو. اگر میں نے ابھی اس کو آئس کریم کھلائی تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میری بات تسلی سے سنو، دل پر ہاتھ رکھ کر سنو. تم باپ ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. وہ نہیں دے رہا، یہی بہتر ہے میرے لیے، مانو اس کے فیصلوں کو. میں مانگ رہا ہوں اولاد دے دے، وہ نہیں دے رہا. کیا پتا ایسا بیٹا پیدا ہونا تھا جو مار کے مجھے ہی گھر سے نکال دیتا. حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کہ کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے. کبھی تصور تو کرو، اندھیری کال کوٹڑی ہوگی، مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمق نہیں آتی تھی، مگر وہ اللہ والے تھے. کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مولا میرا قصور ہے، تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں، تو ہی خالق، تو ہی مالک. ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے کہ اللہ تو نے پیچھے کر دیا ہے، اللہ نے ایسے کر دیا ہے. کیسے جواب دو گے؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہیں. اگر آپ کو پرسکون زندگی گزارنی ہے، میں آج آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں کہ نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو اور نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو.